بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بچپن کی وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو حضرت عمر کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بھری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالت سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ مدارج النبوہ میں ہے، رسول اکرم جناب سیدہ کو جب وہ کم سن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ذمہ داری میں شب و روز لگی رہتی تھی، ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پزمدہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی، میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان 10 بعثت النبوی کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال کی تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے، کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جبکہ سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے رہے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی دریافت فرمائی، وہ چپ رہی۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔
اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشہب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھیں۔ سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ فضہ کے ساتھ کنیز کاسا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضہ سے کام لیتی تھی، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظ کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ علامہ بہائی کی روایت کے مطابق 100 دن بعد انتقال ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یکشنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقع وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں
وہاں سے گھر آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار حضرت اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے ہی میں وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرہ میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم آ پہنچے، پوچھا، اما اسما، ہماری اما کہاں ہے؟ عرض کی، حجرے میں ہے۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھے رو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ بناب روایت مشہور ہے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پشت و بازو فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کافی کم سن تھیں، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا تھا۔ مدت القرابہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خودی کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل الامامہ میں ہے کہ چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ستانے والا کوئی بھی قبر پر موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پس ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 28 سال تھی۔